ان 3 سالوں میں کیا ہوا ہے؟ یعنی پاکستان تو کیا دنیا بھر میں ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ بوٹوں کے ساتھ شب خون رات کی تاریکی میں بتیاں بند کر کے پارلیمان کے اندر گھس کے 10 ایم این ایز کو اٹھا لیا گیا. 10 ایم این ایز کو اٹھا لیا گیا. یہ ان 10 ایم این ایز کو نہیں اٹھایا گیا، یہ جمہوریت کا خون کیا گیا، یہ عوام کی توہین اور تضحیک کی گئی، یہ پارلیمان کو جو ہے بے توقیر اور بے عزت کیا گیا، یہ آئین کی دھجیاں اڑا کر اس کو رتی کی ٹوکری میں پھینکا گیا. اگر یہ سوچ اور یہ فکر آتی ہے جس کو پارلیمان کہتے ہیں کہ پارلیمان سپریم ہے، اور کیسی سپریم کی بات کرتے ہو؟ اور سپیکر صاحب تم بیٹھے ہوئے ہو ادھر، تمہارے پاس پریویلیج موشن موو ہوا ہے، تم نے کمیٹی بنائی ہے، آج تک کسی کے خلاف کوئی ایکشن ہوا ہے؟ کسی کے خلاف نہیں ہوا. دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ایک عدالت کے اندر سے، اس کے بائیو میٹرک کمرے سے ایک فارمر پرائم منسٹر کو بوٹوں کی ٹھاپ کے تحت جا کے اٹھا کر اغوا کر لیا جاتا ہے، اور سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سینکچری آف جسٹس سے کسی کو نہیں اٹھایا جا سکتا. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی یہ گرفتاری ہے، اور باقاعدہ اس کو کواش سیٹ اسائیڈ کرتی ہے. اور کسی بوٹ والے کے خلاف ایکشن ہوا، اس کے برعکس 9 مئی کو سارے پاکستان کا جو ہے قیادت کو دھکیل دیا گیا. آج تک پاکستان کی تاریخ میں کبھی وکیلوں کے خلاف دہشت گردی کے اتنے پرچے ہوئے ہیں جو ہمارے خلاف ان دنوں میں ہوئے ہیں. اور کدھر گئی کالے کوٹ کی تکریم اور عزت؟ کیوں نہیں اٹھتے تم؟ چھوڑو، آج میرے خلاف ہوا ہے پرچہ، یا حامد خان کے خلاف ہوا ہے، یا عابد ساکی کے خلاف ہوا ہے، اور کل اعظم نذیر طارق تیرے خلاف بھی ہوگا، آصف بھٹ تیرے خلاف بھی ہوگا، باقیوں کے خلاف بھی ہوگا. شرم کرو، شرم کرو. اگر کالے کوٹ میں کسی کے خلاف بھی آتا ہے تو پھر سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. مت ہو عارضی طور پر اس خوش فہمی میں کہ ایک بندوق والا اور یہ سوٹی والا اور یہ لاٹھی والا اگر ایک شخص کو ڈنڈے مار رہا ہے، یا ایک فریق کو ڈنڈے مار رہا ہے، یا ایک پارٹی کو منہدم کر رہا ہے، یا ایک قیادت کو اس نے جیلوں میں ڈالا ہے، ٹھونسا ہوا ہے، تو تمہاری باری نہیں آئے گی. یہ الیکشن اس لیے اہم ہے. اگر سپریم کورٹ بار آپ کے پاس ہوتی، اگر پاکستان بار کاؤنسل آپ کے پاس ہوتی، تو میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یہ 26ویں ترمیم نہیں ہو سکتی تھی. اب 27ویں ترمیم کا انتظار کیا جا رہا ہے، اور یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ آپ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. یہ سپریم کورٹ بار الیکشن اگر خدا نخواستہ خاکم بدہن اگر یہ آپ ہارتے ہو تو پاکستان بار کاؤنسل پہ قبضہ کر کے یہ 27ویں ترمیم آئے گی. اور پھر ریاست جسے کہتے ہیں، ریاست تو 25 کروڑ عوام ہے. آپ آرٹیکل 7 پڑھ لیں. آرٹیکل 5 میں لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ means the people of Pakistan, and obedience to the constitution is the inviolable obligation of every citizen. یہ اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں، وردی والے اپنے آپ کو ریاست کہتے ہیں. پشاور میں جا کے 2 گھنٹے کا بھاشن دیتے ہیں. مبارک ہو پشاور کے پی اے والوں کو. آج انہوں نے سہیل آفریدی کو اپنا وزیر اعظم منتخب کیا ہے 90 ووٹوں کے ساتھ. 115 میں سے 90 ووٹ جس پارٹی کے ہیں، اس لیے کہ وہ 30 جو ہیں وہ تو مخصوص نشستیں بندر بانٹ کر کے انہوں نے ان میں بانٹ دی. سو اگر جمہوریت بچانی ہے، اگر آئین بچانا ہے، اگر قانون بچانا ہے، اگر اپنا پیشہ بچانا ہے، اپنی عزت بچانی ہے، تو پھر اٹھو. وگرنہ یہ ماڈل ٹاؤن ثانیہ بھی ہوگا، ڈی چوک بھی ہوگا، اور پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے. جو کچھ ہو رہا ہے، ان کے تو ہاتھ کھل گئے ہیں. یہ جس کو چاہتے ہیں گولیاں مارتے ہیں. کبھی سنا ہے دنیا میں کہیں کہ اپنے ہی لوگوں پر گولیاں برسائی جائیں؟ یہ گولیاں برسا رہے ہیں. یہ اس طریقے سے خوف پیدا کر کے آپ کیا سمجھتے ہو ہمارے اوپر قبضہ کر لو گے؟ آؤ پھر میری چھاتی پر گولی مارو. پہلے ہم ساروں کو گولی مارو، پھر
پھر اس قبرستان پر پھر اگر آپ حکومت کرو گے، قبرستان پر حکومت کرو گے، کسی قوم کی آس اور امید اور خوشیاں اور خواب مت چھینو، کیونکہ جو قوم مایوسی کی دلدل میں جاتی ہے وہ غلام بن جاتی ہے۔ آپ نے 71 کا سانحہ کیا، آپ اب پاکستان، اس مغربی پاکستان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ اگر آپ نے کوئی طال آزمائی کی تو آج پشاور کے دبنگ چیف منسٹر کی تقریر سننے لائق ہے۔ اس نے صاف دھمکی دی ہے، اس نے کہا ہے کہ تم محافظ ہو، تم قاتل نہیں ہو، تم ہمارے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے نہیں ہو، تم ہماری حفاظت کرنے کے لیے متعین ہو، اور تمہیں قوم تنخواہ دیتی ہے، تم ملازم ہو اس قوم کے، ایک ٹیکسز سے، خون پسینے کی کمائی کے ٹیکسز سے تمہیں قوم تنخواہیں دیتی ہے کہ تم حفاظت کرو ہماری، نہ کہ تم ہمیں گولیاں مارو اور ہمارا مینڈیٹ کو چڑھاؤ۔ تو عابد ساکی، میں تیرے ذمہ لگاتا ہوں ایک استاد کی حیثیت سے، آگے بڑھ، اور حامد خان کی قیادت میں ہم اپنے کالے کوٹ کی تکریم کو واپس حاصل کریں، اور انشاءاللہ ہم 16 اکتوبر کا الیکشن جیتیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔